الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے، آمین۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں سید سجاد امام زین العابدین حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور ہم نے انہیں کیا خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کے ذکر کے ذریعے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے۔ وہ تو اس سے کہیں بلند و بالا ہیں کہ ان کا تعارف کرایا جائے یا ان کے بارے میں کچھ کہہ کے ان کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ وہ شورائے آفاق امام ہیں۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیمات واضح ہوں تاکہ ہم لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی نجات اور اپنی حسن عاقبت کا سامان کر سکیں۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ حضرت کا جو نام و نسب ہے، نام آپ کا ہے علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سجاد اور زین العابدین دونوں آپ کے لقب ہیں۔ سجاد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، زین العابدین کا معنی ہوتا ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ تو چونکہ آپ کثرت سے سجدہ کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، تو آپ کی عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا سجاد، آپ کا نام پڑ گیا زین العابدین۔ اور ایسا پڑا کہ آپ کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ آپ کو زین العابدین ہی کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ در حقیقت آپ کا لقب ہے، امام سجاد زین العابدین حضرت علی بن حسین بن علی۔ حضرت کی جو ولادت ہوئی ہے، آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن دو قول بڑے مشہور ہیں، ایک سنہ 33 ہجریہ کا اور دوسرا سنہ 38 ہجریہ کا۔ بعض حضرات علماء نے سنہ 33 ہجریہ کو راجح قرار دیا ہے اور بعض حضرات علماء نے سنہ 38 ہجریہ کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ کے تاریخ وصال کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، ایک قول سنہ 92 ہجریہ کا ہے، ایک قول سنہ 93 ہجریہ کا ہے، ایک قول سنہ 94 ہجریہ کا ہے، ایک قول سنہ 95 ہجریہ کا ہے، اور بعض نے سنہ 100 ہجریہ بھی لکھا ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ راجح جو قرار دیا گیا ہے وہ سنہ 94 ہجریہ کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ حضرت کا سلسلہ سبحان اللہ شجرۃ طیبہ، حضرت کا جو سلسلہ نسب ہے والد کی طرف سے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں، اور والدہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ والدہ کا نام سلامہ تھا سین اور میم کے ساتھ، ایک قول یہ ہے کہ والدہ کا نام سلافہ تھا سین اور فے کے ساتھ، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا نام غزالہ تھا۔ بہرحال آپ جو ہے وہ علمی گھرانے کے، روحانی گھرانے کے، عظیم گھرانے کے سپوت ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، وہ گھرانہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اس عالی گھرانے کے عالی فرد ہیں، اور آپ کا نامی علی جو ہے اس کا معنی ہے بلند۔ تو جس طرح آپ کا نام علی ہے تو ایسے ہی آپ کا مقام بھی علی ہے، اللہ نے آپ کو مقام بھی ایسا ہی عطا فرمایا۔ روحانی مقام دیکھیں، تقوی و پرہیزگاری دیکھیں، عبادت دیکھیں، ریاضت دیکھیں، اور خوف خدا دیکھیں، سخاوت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، الغرض کسی بھی پہلو سے، کسی بھی زاویے سے امام زین العابدین کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں امام زین العابدین اس میں امام بھی نظر آتے ہیں اور اس میں زین بھی نظر آتے ہیں، یعنی ہر اس
طبقے کی اس شعبے کے والوں کی زینت نظر آتی ہیں۔ عبادت گزاروں کے اندر بھی آپ زین العابدین ہیں، بقیہ جو شعبے ہیں جو آپ کے اوصاف ہیں ان اوصاف کے اندر بھی آپ ہر اس وصف والے کے لیے زینت کا باعث ہیں۔ ایسے بلند مرتبہ آپ امام ہیں۔ یہ تو تھا نام و نسب کا معاملہ، آپ کی ولادت کا تذکرہ۔ اب ذرا آگے چلیے، آپ کے اساتذہ کو دیکھیں کہ آپ نے کن کن حضرات سے اکتساب فیض کیا۔ تو اساتذہ کے اندر آپ کے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ صحیحین بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے احادیث کا سماع کیا ہے، روایت لی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ اور بھی کئی جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا ہے، اور جلیل القدر تابعین اجلہ تابعین سے بھی آپ نے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کی روایت آپ نے لی ہے۔ اور اپنے گھرانے کے اندر بالخصوص آپ نے اپنے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا ہے، اور اپنے چچا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی اکتساب فیض کیا ہے۔ تو جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ کے والد بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ کے چچا بھی جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا شان ہے آپ کی کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار سے بھی اکتساب فیض کر رہے ہیں، اہل بیت نبوت سے بھی اکتساب فیض کر رہے ہیں، ازواج مطہرات سے بھی اکتساب فیض کر رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اب آگے آپ کے تلامذہ کی طرف آئیے، آپ کے شاگرد جو آپ سے علم حاصل کرنے والے ہیں، تو آپ سے علم حاصل کرنے والوں میں سب سے نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں آپ کے اپنے شہزادگان، آپ کی اولاد کے اندر حضرت سیدنا امام محمد جو امام باقر کے نام سے معروف ہیں۔ امام محمد باقر نے آپ سے کسب فیض کیا ہے، حضرت زید نے آپ سے کسب فیض کیا، آپ کے شہزادے ہیں۔ آپ کے ایک اور شہزادے ہیں حضرت عمر، انہوں نے آپ سے کسب فیض کیا ہے۔ آپ کے ایک اور شہزادے ہیں حضرت عبداللہ، انہوں نے آپ سے کسب فیض کیا ہے۔ اسی طرح دیگر حضرات کو دیکھیں، طاؤس بن کیسان اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات تو آپ کے ہم طبقہ ہیں، لیکن آپ کے ہم طبقہ ہونے کے باوجود انہوں نے آپ سے احادیث کا سماع کیا ہے، آپ سے احادیث کی روایت لی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ جیسے عظیم بزرگ جو بالاتفاق جلیل القدر محدث ہیں، ان کی جلالت شان پہ، ان کی امامت پہ محدثین کا اتفاق ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ وہ بھی آپ کے تلامذہ میں صف اول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ تلامذہ کا معاملہ اگر آپ کا دیکھیں تو دیکھیں آپ کے تلامذہ کے اندر آپ کے جیسے کہ صاحبزادے کا میں نے ذکر کیا حضرت عمر، اس سے ایک اور لطیف بات پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین کیسا محبت کا تعلق تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں امام زین العابدین نے اپنے شہزادے کا نام عمر رکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی پر، اور ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں یہ مظاہر دیگر مواقع پہ بھی نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے کسی آدمی نے پوچھا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شیخین جنہیں کہا جاتا ہے، ان دونوں ہستیوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا حضور سے کیا تعلق تھا یا حضور کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا، تو آپ نے روضہ مقدسہ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مرتبہ تھا، جو مرتبہ ان کا اب ہے یہی مرتبہ ان کا حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ تھا۔ یعنی جس طرح یہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں، زندگی کے اندر بھی اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں باہم شیر و شکر تھے، ان کے مابین محبت کا مثالی تعلق تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ دونوں ہی فیض یافتہ کس کے تھے؟ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل بیت نے بھی فیض لیا، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی فیض لیا۔ تو جب ایک ہی چشمے سے یہ ساری نہریں پھوٹی ہیں تو کیوں نہ ان کا آپس میں مثالی تعلق اور مثالی ربط ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی کنیت
آپ کی کنیت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابو الحسن بھی آپ کی کنیت استعمال ہوتی تھی، ابو الحسین بھی بطور کنیت استعمال ہوتا تھا، ابو محمد بھی بطور کنیت استعمال ہوتا تھا، اور ابو عبداللہ بھی بطور کنیت استعمال ہوتا تھا۔ امام زین العابدین جس طرح عبادت گزاروں کے امام ہیں، جس طرح روحانی لوگوں کے امام ہیں، اسی طرح امام زین العابدین علماء کے بھی امام ہیں، فقہاء کے بھی امام ہیں، محدثین کے بھی امام ہیں، اور اجلہ محدثین اور فقہاء نے امام زین العابدین کی وثاقت کو، آپ کی کریڈیبلٹی کو تسلیم کیا ہے۔ کتب کو اگر ہم اٹھائیں، طبقات ابن سعد اٹھائیں، وہ امام زین العابدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثِقَةً مَامُونًا کثیر الحدیث رفیعًا عالیًا ورعًا، کہ امام علی بن حسین رحمہ اللہ ثقہ تھے، مامون تھے، کثیر الحدیث تھے، بلند مرتبہ تھے، اونچے مقام پر فائز تھے، بلند پایا تھے، اور متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ اور امام زہری جیسے مستند محدث نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا ما رأیت کان احدا افقہ منہ، میں نے کبھی امام زین العابدین سے بڑھ کر فقیہ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی امام زہری جیسے آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا۔ یہ ان کی فقاہت کو امام زہری نے ٹریبیوٹ پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا۔ اور اگر آپ جو ہے وہ سندیں دیکھیں، ہمارے حدیث کے اندر اصح الاسانید ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وہ سندیں جو صحیح ترین سندیں ہوں۔ تو جن چند سندوں کے بارے میں محدثین نے یہ کہا ہے اصح الاسانید کہ یہ سندوں کے اندر سب سے صحیح سندیں ہیں، تو ان میں سے ایک قول اس سند امام زین العابدین والی سند کے بارے میں بھی ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں اصح الاسانید کلھا، ساری سندوں میں سے سب سے بڑھ کر صحیح ترین سند کون سی ہے؟ کہتے ہیں الزہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی، یعنی وہ سند جس کے اندر امام زہری روایت کر رہے ہوں امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کر رہے ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام حسین روایت کر رہے ہوں امام علی سے۔ تو یہ امام زین العابدین کا علم و فضل ہے۔ علم و فضل کے اندر بھی ایسے ہیں، تقوی پرہیزگاری میں ایسے ہیں، عبادت و ریاضت کے اندر تو میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے نام پڑا زین العابدین۔ آپ روزانہ ایک دن ایک رات میں ملا کر 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم تھا۔ سخاوت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کل مال اکٹھا کیا اور اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، اور لوگوں کو خیرات کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ قیمتی آپ جبے چادریں لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ موسم میں استعمال کرتے تھے، اس کے بعد 50 دینار کی، اس کے بعد اسے بیچ دیتے تھے، اور بیچنے کے بعد اس کا سارا جو مال تھا وہ آپ صدقہ کر دیتے تھے، خیرات کر دیا کرتے تھے۔ راتوں کو چھپ کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے آپ انہیں راشن دیا کرتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دینے والا کون ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ان حضرات کو جو راشن پہنچا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین تھے۔ بلکہ کتب کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ تقریباً 100 گھرانے ایسے تھے کہ جن کی کفالت امام زین العابدین رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ امام زین العابدین کی کیا شان ہے، اور آخر میں ان کا جو وصال ہوا ہے وہ وصال سنہ 94 ہجریہ، مختلف اقوال میں نے پہلے بھی ذکر کر دیے تھے، راجح قول جو ہے 94 ہجریہ والا ہے، اور حضرت کی تدفین جو ہوئی وہ جنت البقیع میں اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام زین العابدین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔